عاشورہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کر دیجئے. 2 روزے رکھے جائیں یا 2 سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ صاحب ہے، جہاں تک عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے لفظ عاشورہ پہ غور کریں گے تو عربی میں عشرہ جو کہتے ہیں اسی کو عبرانی زبان میں عاشورہ کہتے ہیں، یعنی 10 تاریخ. تو محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے نام سے مشہور ہے. اور اس کے سلسلے میں صاحب ہم 4 باتیں بتا سکتے ہیں. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جب بھی آپ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اہل مکہ اس کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ بات ہمیں ملتی ہے بخاری و مسلم حضرت عائشہ سے. اس کے بعد جب پیارے نبی مدینے میں تشریف لے آئے تو وہاں پہ کیا ہوا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم حضرت ابن عباس سے. وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے یہودیوں کو دیکھا جو مدینے کے باہر بستے تھے کہ تم لوگ یہ روزہ رکھتے ہو کس لیے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا عظیم شان دن ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کو نجات دلائی، سمندر پار کروایا. اور اس کے برعکس جو فرعون اور جو کہ کافر و دشمن تھا فرعون، اور جو فرعون کی قوم تھی، ان کو اسی تاریخ کو جو ہے سمندر میں غرق کر کے تباہ کیا گیا. تو جب یہ نعمت حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو جب کبھی یہ تاریخ آتی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس نعمت کو یاد کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ بات سن کر پیارے نبی نے بتایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ یا أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ تم سے زیادہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے پہ عمل کریں. تو پیارے نبی نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا. اس کے بعد علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت اس سال جو ہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ مسلمانوں پہ فرض قرار دیا گیا. لیکن اس کے بعد جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پیارے نبی نے بتایا کہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اگر کوئی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد جب پیارے نبی کی زندگی کا آخری سال آیا تب صحابہ نے یہ سوال پوچھا کہ یہودی اور عیسائی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. تب پیارے نبی نے تفصیل بتائی کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آنے والے سال تک میں بقید حیات رہوں تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. ان تمام دلائل کو جوڑ کر صاحب علماء نے بات پیش کی کہ اصل جو روزہ ہے وہ ہے 10 تاریخ کا روزہ. اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا استحباب باقی ہے کہ روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے مسنون اور مستحب ہے. اس کے بعد یہودیوں کی مخالفت کے لیے اس سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھے 9 اور 10. تو یہ ہے عاشورہ کے روزے سے تعلق رکھنے والے احکام، یعنی 10 اور 10 سے پہلے 9. اور اگر کسی وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی خاتون حیض کی حالت میں تھی، یا کوئی سفر پہ تھا، یا کوئی بھول گیا اٹھا نہیں، تو 9 تاریخ کا روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو 10 اور 11 اس طرح بھی 10 کے ساتھ ایک اور روزہ جوڑ لیا جائے، اس بات کی اجازت ہے. جیسا کہ شیخ ابن عثیمین اور ان سے پہلے امام نووی اور حافظ ابن حجر ان علماء نے بات پیش کی ہے. اب صاحب جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے، اس دن کے یا اس روزے کی فضیلت جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ سے. وہ کہتے ہیں پیارے نبی نے اس طرح واضح فرمایا کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی ایک تو صغیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور جو حقوق لباس سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں ان کے لیے خود وہ بندے معاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کے بارے میں خود بندے جو ہے ان کے بارے میں خاص طور پر اللہ کے دربار میں توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، خیر و برکت ملتی ہے، نیک توفیق ملتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، قبر میں حشر میں سکون ملتا ہے، اور اسی طرح جہنم سے نجات حاصل ہو کے جنت میں انشاءاللہ داخلہ مل سکتا ہے. تو صاحب بھائی یہ عاشورہ سے تعلق رکھنے والی چند باتیں ہیں. ان کے علاوہ صاحب اگر کوئی بندہ ان سے ہٹ کر، یعنی اگر کسی کو عادت ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے، جیسے اس دفعہ جو ہے عاشورہ کا جو معاملہ ہے، جو امید ہے کہ وہ منگل اور بدھ کے دن جو روزے بن رہے ہیں ان سے پہلے اگر کوئی بندہ جو ہے پیر کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جب منگل اور بدھ کے روزے گزر جاتے ہیں تو پھر جمعرات کا روزہ، تو پیر و جمعرات کے روزوں کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہے. اس طرح دیگر نفل روزے رکھ لیتا ہے تو پھر اس میں یعنی یہ بھی فضیلت کے کام ہے. لیکن جو فضیلت ہمیں محرم سے تعلق رکھنے والی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ 10 کے ساتھ جو ہے 9، ان دونوں روزوں کی فضیلت ہمیں احادیث میں صراحت کے ساتھ ملتی ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن، یعنی اس میں ذوالحج والا معاملہ نہیں ہے کہ ذوالحج کے تو 10 کے 10 ایام ہی
باعث برکت اور ان کی فضیلت ہے، قرآن میں آیا ولیال عشر والی بات، لیکن محرم کی 10 تاریخ وہ صرف 10 تاریخ تک محدود ہے، پورے کے پورے 10 ایام کی فضیلت نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، بالکل آپ نے اور واضح انداز میں بات بتا دی۔ جزاکم اللہ خیر مولانا۔